اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا نا۔ خلیفہ بنانے کے بعد بڑے کارنامے صدیق اکبر کے، لیکن ایک کارنامہ جنگ یمامہ تھا۔ کیا تھا؟ جنگ یمامہ تھا۔ اور یہ جنگ کیسی تھی؟ وہ جنگ ایسی تھی، اس کا مختصر میں آپ کو بتاؤں تو جنگ یہ تھی کہ کریم آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے۔ جھوٹے نبوت، انہوں نے کہا جی ہم نبی ہیں۔ مسیلمہ بن حبیب کذاب یہ بھی کھڑا ہو گیا، اور یہ رہنے والا تھا ریاض کا، جو دارالحکومت ریاض ہے، نجد، اس کا رہنے والا تھا۔ اور یمامہ کا علاقہ تھا مشرق کی جانب نجد کے، تو وہاں کا یہ رہائشی تھا۔ اور حضور کی ظاہری حیات کے اندر بھی یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کے آیا، قبیلے کا نام بنو حنیفہ تھا، اس کے قبیلے کا نام۔ حضور کے بارگاہ میں جب آیا نا، تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھ دی۔ یہ کہنے لگا کہ اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ کے وصال کے بعد خلیفہ میں بنوں گا، مسلمہ کہنے لگا، تو پھر تو میں بیعت کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، وگرنہ میں اسلام قبول، میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں نا، حضور کے دست مبارک میں ایک کھجور کی شاخ تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تو خلافت کی بات کرتا ہے، اپنے خلیفہ ہونے کی بات کرتا ہے نا، میرے چلے جانے کے بعد میں تو تجھے یہ کھجور کی جو شاخ ہے نا، اس کا پتہ بھی تجھے نہیں دوں گا، میں تجھے نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا، اور جب واپس گیا لوگوں کو بھی ساتھ لے گیا اپنے قبیلے کے، اور وہاں جا کر اس نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اعلان کر دیا کہ میں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اصل بات کئی لاکھ وہاں کے اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس کی بیعت بھی کر لی اور اس کا کلمہ پڑھنے لگے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اعلان کر دیا کہ سارے لوگ یمامہ کے اندر پہنچے۔ پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فوج دے کر مجاہدین کی، اور آپ کو سپہ سالار بنا کر جنگ یمامہ کے اندر بھیجا، یمامہ کے مقام میں۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی جلدی کی اور مقابلہ کیا، تو انہوں نے نا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ مجاہدین کو پسپا کر دیا، اور وہ مقابلے میں زیادہ تھے۔ 40,000 اس وقت اس کی فوج تھی، اور اسلحہ سے لیس تھی۔ 40,000 کی فوج تھی، کس کی؟ مسیلمہ کذاب کی۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سپہ سالار بنا کر اور 12,000 کا لشکر دے کر سیدنا صدیق اکبر نے روانہ کیا۔ اور پھر بھی کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بستی کے قریب پہنچے جو مسیلمہ کذاب کی تھی، اور اس بستی کے پہلے ان کا ایک سردار تھا، اس سردار کو خالد بن ولید نے کیا کر لیا؟ پکڑ لیا، اور اس کے لوگوں کو کیا کر دیا؟ جہنم واصل کر دیا۔ لیکن پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین، اور پھر ادھر سے مسیلمہ کے 40,000 کا لشکر ہے۔ لیکن کمال دیکھیے کہ حضرت خالد بن ولید نے صفیں ترتیب دی، اور ادھر سے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ ایک طرح سے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھی مسلمان کہہ رہے تھے، لیکن نبوت کے اوپر ڈاکہ زنی کر رہے تھے، ختم نبوت کا کیا کر رہے تھے؟ انکار کر رہے تھے، اور مسیلمہ کو نبی مان رہے تھے۔ اور جب آپس میں جنگ ہوئی نا، تو انہوں نے بھی بڑی دلیری سے جنگ لڑی۔ مسیلمہ کو جو بیٹا تھا، اس نے اپنی قوم کو خطاب کیا کہ آج تمہاری غیرت کا دن ہے، اس نے جوش دلایا اپنی تقریر کے ذریعے سے۔ پھر وہ مسلمانوں کے لشکر میں گھسے، اور مسلمانوں کو پہلے انہوں نے شہید کرنا شروع کر دیا، اور مسلمان تھوڑا پیچھے ہٹ رہے تھے، وہ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے آگے، اور کئی نامور صحابہ اسی کے اندر کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ جنگ کی بنیاد کیا تھی؟ مسئلہ کیا تھا؟ ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے بعد نبی مانتے تھے وہ کسی اور کو، اسی چیز کا مسئلہ تھا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے، اور انہیں بتائیں گے کہ نبی آخری ہیں جو ہمارے آقا ہیں، اور ان کی نبوت ہے وہ جو ہمیشہ چلی آتی ہے اور چلی آتی رہے گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ کئی نامور صحابہ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ وہ صحابی بھی شہید ہو گئے جو قرآن پڑھ رہے تھے، اور میرے آقا قرآن سنتے تھے اس کا۔
وہ صحابی اسی جنگ کے اندر، جنگ یمامہ کے اندر، اور کیسے صحابی تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، میرے آقا پیچھے سے سن رہے تھے. میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں جو قرآن اتنا سونا اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں. پیچھے ہٹ کے دیکھا میرے آقا کھڑے ہوئے ہیں، اس کو نہیں پتا. میرے آقا نے دعا کی، اس کو پتا چلا، پیچھے ہٹ کے، یا رسول اللہ آپ سن رہے تھے؟ آقا نے فرمایا میں سن رہا تھا تیرا قرآن، بڑا سونا پڑھ رہا تھا، بڑا پیارا پڑھ رہا تھا، اور مجھے سکون مل رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے ایسے قاری تو نے میری امت میں پیدا کیے ہیں جو اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، اگر مجھے پتہ چل جاتا اس سے بھی سونا قرآن پڑھتا میں. ایسے ایسے صحابہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے جو ختم نبوت کی جنگ تھی. مسلمانوں کا لشکر پیچھے ہوتا جا رہا ہے، پیچھے ہوتا جا رہا ہے، کئی صحابہ شہید ہو گئے. آخر کار خالد بن ولید نے نا نعرہ لگایا اور لوگوں کو بتایا، اور نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ مانگا، یا محمد. حضور علیہ السلام کو پکارا تو پھر یک لخت مسلمانوں کے لشکر نے مسیلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا، اور ایسا زبردست حملہ کیا نا، سارے فوجی پیچھے ہٹنے لگے، سارے پیچھے. خالد بن ولید مسلمانوں کو کہا کہ علیحدہ علیحدہ ہو کے ان سے لڑو. مسلمانوں کے لشکر نا جتھے بن گئے، علیحدہ علیحدہ جتھے بن گئے. تو ایسا زبردست حملہ کیا کہ خالد بن ولید جو حضور علیہ السلام کا نعرہ لگاتے اور جو سامنے آتا نا اس کی گردن اڑا دیتے. تو میں نے بتایا نا کہ اصل میں ادھر سے بھی نعرے لگاتے تھے لا الہ الا اللہ. کہ صدیق اکبر کے پاس مسئلہ آیا، کہنے لگے معاملہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے. پوچھا کیا مسئلہ ہو گیا؟ ان کا وہ بھی لا الہ الا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. تو معاملہ گڑبڑ سا ہو گیا. انہوں نے کہا وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو تم نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، تم پتہ چل جائے. شعار تھا اس وقت یا محمد محمد رسول اللہ، یہ شعار اسلام تھا اس وقت. انہوں نے کہا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تم محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا رہے تھے. تو مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا. تو پھر ہوا کہ ایک ان کا قلعہ تھا، سارے مسلمہ کذاب اور اس کے فوجی نا قلعہ کے اندر گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا. دیواریں بڑی بڑی اونچی ہیں. اگلی بات سنیں، دیواریں بہت بڑی بڑی اونچی دیواریں ہیں، بڑی اونچی دیواریں ہیں، اور مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ پھیلانگے لیکن پھیلانگ نہیں پاتے. تو حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس کے بھائی ہیں. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، مجھے اٹھاؤ اور مجھے اٹھاؤ، اور جھولا نہیں جیسے ہوتا جھولے کی طرح جھولاتے رہو، اور مجھے ایسا کرو کسی طریقے سے نا قلعے کی دیوار مجھے پار کروا دو. اندر پتہ نہیں اندر ان کی فوج ہے، اور ایسی سخت فوج ہے کہ لڑتی ہے تو ایک جانب سے صفے کیا کر دیتی ہے جی، شہید کر دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ جان جاتی ہے تو جائے، بس میں قلعہ کے اندر پہنچ جاؤں، تم جھولا کے کسی طریقے سے مجھے دیوار پار کروا دو، آگے میں جانوں اور وہ جانے، اور قلعے کا دروازہ میں کیا کر دوں گا، کھول دوں گا. برہ بن مالک نے کہا ایسا ہوا. انہوں نے نا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ نہیں، ان کو اٹھایا اور کسی طریقے سے نا جھلاتے رہا، پھر یکدم جھولا دیا اور ان کو نا دیوار پار کرا دیا. اور اب دیوار کے اندر یا وہ ہیں سارے، اور یا ایک ہے حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک ہیں جو لڑ رہے ہیں حضور کے ختم نبوت کے خاطر. لڑتے رہے حتیٰ کہ ان کو شہید کرتے رہے. 80 زخم آئے آپ کے جسم کے اوپر، 80 زخم آئے. اور پھر کیا ہوا، 80 زخم کھا کر بھی انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا تھا. پھر قلعے کا دروازہ کھولا اور مسلمانوں کی فوج اندر. پھر ان کے کئی لوگوں کو وہاں اندر ذبح کیا، مارا، ان کو واسع جہنم کیا، کئی لوگوں باہر مارا، حتیٰ کہ مسیلمہ کذاب کو واشی رضی اللہ تعالیٰ حضرت واشی نے جہنم واصل کر دیا. اور اس طریقے سے ختم نبوت کی جنگ جو ہے نا وہ مسلمانوں نے فتح کی، اور مسلمانوں نے بتا دیا کہ ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا اور کسی قسم کا کوئی معاہدہ. ختم نبوت بس حضور تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت ہیں کریم آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات. اور یہ جنگ یمامہ میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا، کارنامہ تھا. اور جب نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہ جو بدری صحابہ تھے نا، وہ کسی جنگ کے لیے ان کو نہیں، بس آپ ٹھیک ہو، آپ نے حضور کا ساتھ دیا ہے تو آپ بدری صحابہ ہیں نا، تو آپ نے کسی جنگ میں نہیں جانا. لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا نا تو صدیق اکبر نے اعلان کر دیا چاہے بدری ہو
چاہے احد والا ہو، کوئی بھی صحابی ہو، حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، سارے حاضر ہو جائیں وہاں پہ، اور سارے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے کئی صحابہ، اور پتہ کہ پورے حضور کی زندگی کے اندر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے صرف ختم نبوت جنگ یمامہ کی جنگ کے اندر کیا ہو گئے تھے، 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان صرف اسی جنگ کے اندر کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور صدیق اکبر نے برملا کہا تھا، فرمایا کہ سارے لوگ حضور کی ختم نبوت پر چلے جائیں، اور مجھے یقین ہو کہ لوگ آ جائیں گے یا جانور آ جائیں گے، درندے آ جائیں گے، مجھے پھاڑ دیں گے، میں پھر بھی میں لوگوں کو وہاں پہ بھیجوں گا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔